بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ بڑے گناہوں سے بچنے والا ہو۔ فائدہ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو بلکہ سچی اللہ کی محبت ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ کہا جائے گا تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم پچھلی والی احادیث میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن فضائل میں اس کی گنجائش ہے، اس لیے اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ عن يعلى بن شداد قال حدثني أبي شداد وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما حاضر يصدقه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب يعني أهل الكتاب؟ قلنا لا يا رسول الله، فأمر بغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم. رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون. حضرت یعلا بن شداد اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد حضرت شداد نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا الحمدللہ، اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم دیا ہے اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اس حدیث کو مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی فضائل میں قابل قبول ہے۔ حضرت شداد کون ہے؟ حضرت یعلا تو ان کے بیٹے ہیں جو تابعی ہیں، اور حضرت شداد صحابی ہیں۔ حضرت شداد کا نام شداد بن اوس انصاری صحابی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شداد ان کا نام ہے اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ خزرج کے خاندان نجار سے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر مشہور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے شداد بن اوس بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زید۔ آپ کے والد اوس بن ثابت کو بیت عقبہ ثانیہ اور بدر کی شرکت کا فخر حاصل تھا اور غزوہ احد میں شہادت پائی تھی۔ شداد کی والدہ کا نام سلیمہ تھا اور بنو نجار کے خاندان عادی سے تھی۔ ان کا اسلام، باپ چچا اور تقریباً تمام خاندان اسلام لا چکا تھا۔ شداد بھی انہی لوگوں میں اسلام لائے تھے۔ غزوات فضلاء صحابہ میں تھے، یعنی افضل صحابہ میں ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت جو اساطین امت میں ہیں فرماتے ہیں کہ صحابہ کے عہد میں علوم و فنون کا مرجع تھے۔ فرمایا کرتے تھے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض عالم ہوتے ہیں لیکن غصہ اور
غصے میں مغلوب ہو جاتے ہیں، بعض حلیم اور بردبار ہوتے ہیں لیکن جاہل اور علوم و فنون سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ حضرت شداد کے سلسلے سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کی تعداد تقریباً 50 ہے۔ انہوں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ کعب احبار سے حدیثیں سنی تھی۔ ان سے روایت کرنے والوں میں بہت سے اہل شام ہیں۔ منتخب حضرات کے نام یہ ہیں: محمود بن لبید، یعلا ابو الاشعث، زمرہ بن حبیب، ابو ادریس خولانی، محمود بن ربیع وغیرہ۔ اخلاق و عادات نہایت عابد اور پرہیزگار تھے، خدا سے ہر وقت خوف کھاتے، بسا اوقات رات کو آرام فرمانے کے لیے لیٹتے پھر اٹھ بیٹھتے اور تمام رات نماز پڑھتے۔ کبھی کبھی منہ سے یہ نکالتے: خدایا آتش جہنم میرے اور نیند کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ بولنے کے وقت وضاحت سے بولتے اور غصے کے وقت حلم اور عفو درگزر کرتے۔ حفظ لسان اور کم سخنی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، غلام سے کہا چھری لاؤ اس سے کھیلیں۔ ایک شخص نے ٹوکا، فرمایا جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے منہ میں لگام رہی، آج یہ کلمہ منہ سے نکل گیا تو تم اس کو بھول جاؤ۔ مسلمانوں کے انقلاب اور تغیر کو نہایت سختی سے محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رونے لگے، لوگوں نے وجہ دریافت کی تو ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے خواہش نفس اور شرک میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، لیکن اس طرح کہ سورج چاند بت پتھر کو نہیں پوجے گی، البتہ ریاکار ہو جائے گی اور مخفی خواہشوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ صبح کو آدمی روزہ دار ہوگا لیکن جب خواہش تقاضا کرے گی تو وہ روزہ بے خوف اور خطر توڑ دے گا۔ مریضوں کی عیادت کرتے تھے اور ان کا حال دریافت کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں خصوصیت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ اس سے ہوگا کہ فتح مکہ کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بقیع تشریف لے گئے تو حضرت شداد بھی ہمراہ تھے اور آپ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، چہرے پر اداسی تھی۔ ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ مجھ پر دنیا تنگ ہے۔ فرمایا تم پر تنگ نہ ہوگی، شام اور بیت المقدس فتح ہوگا اور وہاں تم اور تمہاری اولاد امام بنے گی۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بیت المقدس میں اقامت گزین ہوئے اور تمام شام والے ان کے علم و فضل سے بہراور ہوئے اور ان سے مستفید ہوئے اور وہ مرجع بن گئے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔